الفاظ کے تانو بانو، کہاوتوں اور خود اطمینانی کے ساتھ نئے سرے سے گزشتہ ماہ تخلیق کی گئی قومی سلامتی پالیسی یعنی NSP پیش کی گئی، جو 2014 میں بنائی گئی تھی۔ داخلی سلامتی پالیسی کا ایک زیادہ جامع ورژن ہے، بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو مودی کے ہاتھوں میں دیتی ہوئی شہریوں کی رضامندی کی قانونی حیثیت سے محروم، مبہم اور ناقابل عمل۔ یہ NSP جیو اکنامکس کی ایک کاغذی کشتی ہے جو ہیبریڈ حکومت کی بد انتظامی کی سونامی کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ نہ ہونے کے برابر NSP کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتی، شاید مستقبل کے قانون ساز تنوع میں اتحاد کو بڑھانے اور ہمارے نسلی، مذہبی، ثقافتی اور زبان کے تنوع کے لیے نئے راستے تلاش کریں۔ تاہم فی الوقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے لاپتہ افراد، PTM اور فاٹا کے شہریوں کے مکمل آئینی حقوق جیسے مسائل کو قانونی اور جمہوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے امکانات بہت کم ہیں۔ چھوٹے شہروں کی مساوی ترقی، ہنر میں اضافہ، شعبہ توانائی، نظام انصاف اور آبادی کے استحکام کے بعد سیکیورٹی کا لاحقہ لگانے سے یہ سیکیورٹی میں نہیں آ جاتا۔ یہ وسیع تر تصور جنگی اتحادیوں کے لیے مفید ہے، لیکن قومی پالیسی کے طور پر یہ پالیسی سازوں کی بامانی تفریق کے لیے واضح سوچ میں ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر سب کچھ سیکیورٹی ہے تو کچھ بھی نہیں سیکیورٹی ہے۔ عمران خان کی ریاست کے متعلق خیراتی تنظیم کے تصور نے NSP کے انسانی تحفظ کے پہلو کو ڈبو دیا ہے۔ شہریوں کے وقار کے لیے لنگر خانے نہیں، کارخانے چاہیے، امداد نہیں، تنخواہ کی ضرورت ہے، پناہ گاہ کی بجائے ہنرگاہ، ملازمت نہ کہ خیرات کی ضرورت ہے۔ جیو اکنامکس NSP میں انسانی اور معاشی تحفظ کے اصول کے لیے واحد اشارہ ہے جس کو اس حکومت نے غلط سمجھا اور غلط استعمال کیا۔ اس NSP نے جیو اکنامکس کے پہیے کو دوبارہ ایجاد کیا جو کم از کم 8 سال پہلے ایجاد کیا جا چکا تھا۔ 2015 میں دستخط ہونے والا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی CPEC کسی بھی پاکستانی حکومت کی جانب سے جیو اکنامکس پر سب سے بڑا اقدام ہے۔ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان بھارت گیس پائپ لائن جیو اکنامکس ہے۔ 2014 میں روس کے ساتھ پاکستان کا پہلا دفاعی تعاون معاہدہ جیو اکنامکس ہے۔ 2017 میں شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کی مکمل رکنیت جیو اکنامکس ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم ECO کے 2017 کے سربراہ اجلاس کے لیے اسلام آباد کا ایران، ترکی اور وسطی ایشیائی جمہوریتوں کے صدور کی میزبانی کرنا جیو اکنامکس پر عمل ہے۔ ایک پالیسی ریاستی وسائل کو ریاستی مقاصد کے لیے ساتھ مختص اور ہم آہنگ کرنے، مقاصد میں ترجیحات اور موجودہ عمل کی عکاسی کرنے کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ یہاں NSP اپنے کاغذ پر سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو گئی تھی۔ کیا چھوٹے شہروں کی مساوی ترقی، مہارت میں اضافہ، مارکیٹ پر مبنی توانائی کے شعبے، نظام انصاف، آبادی کے استحکام کے لیے فنڈز میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا اور سیکیورٹی کے بجٹ میں کٹوتی ہوگی؟ امکان نہیں ہے۔ اگر وسائل کی تقسیم میں اس کی عکاسی نہ کی گئی تو اچھے ارادے اور پرکشش الفاظ کاغذ پر ہی رہ جائیں گے۔ اس NSP کی قانونی حیثیت کم ہے، اس کے پالیسی سازوں کے پیرے میں پارلیمنٹ کا ذکر نہیں، کسی بھی قائمہ کمیٹی نے اس کے مسودے کی جانچ نہیں کی۔ کشمیر کمیٹی NSP کے شائع ہونے تک اندھیرے میں رہی۔ عمران خان نے اس روز وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اس پالیسی کا اعلان کیا جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس جاری تھا۔ اس کو دونوں میں سے کسی بھی ایوان میں لایا گیا تھا اور نہ اعلان کے بعد سے لایا گیا۔ یہ NSP پاکستانی عوام کے لیے نہیں جو اس عالمی نقطہ نظر کو بیان کرتی ہے جو ہماری سیکیورٹی سٹیٹ مغرب بنیادی طور پر امریکہ کے سامنے واضح کرنے کی خواہش مند ہے۔ کیونکہ امریکہ اور ان کے اتحادی انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس اور نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یعنی نیٹو افغانستان کے معاملے پر ایک دہائی سے زیادہ عرصہ گزرنے پر پاکستان سے ناراض ہے۔ خرم دستگیر مزید لکھتے ہیں کہ وہ چپ نہیں رہے۔ جیو اکنامکس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ذریعے پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے۔ یہ NSP افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد بحران کا شکار حکومت کے اچھے طرز عمل کا حلف نامہ ہے۔ NSP یہ عہد کرتی ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد سیکیورٹی گیمز نہیں کھیلے گا بلکہ پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن اور روابط کا خواہاں رہے گا۔ 3 دہائیاں قبل دیوار برلن کے گرنے کے بعد باقی دنیا کی طرف سے اپنائی گئی پالیسیوں پر عمل شروع کر دے گا اور غیر تحریری درخواست ہم اچھا کھیلیں گے، براہ کرم ہمیں دوبارہ امداد بھیجنا شروع کریں۔ عمران خان کی حکومت کی جانب سے سلامتی اور خارجہ پالیسیوں کا اصل طرز عمل NSP کو متنازع بناتا ہے۔ اگر مقصد امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں تو عمران خان کا ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی کی بیڑیاں بے معنی ہیں۔ اگر مقصد چین کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں تو CPEC کو انتہائی سطح تک سست کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر سعودی عرب کے ساتھ بہتر تعلقات مقصود ہیں تو اگست 2020 میں وزیر خارجہ کی جانب سے کی جانے والی تنقید کا کوئی مطلب نہیں۔ مودی بھارت اور کشمیر کے بارے میں عمران خان کے بیانات الجھن، جہالت اور خوشنودی کی افسوسناک کہانی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف امریکہ چین کے خلاف بحر ہند بحر الکاہل میں بھارت کے ساتھ اتحادی اور FATF، IMF اور نیوکلیئر سپلائزر گروپ میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، دوسری طرف چین مفلوج اور تذبذب کا شکار حکومت سے حیران ہے۔ اس ہفتے عمران خان کا دورہ چین اس پر خطر تصویراتی رسی کی عکاسی کرتا ہے جس پر پاکستان کو لازمی چلنا ہے۔ آنے والے مشکل فیصلوں میں NSP کی کوئی مدد نہیں ہے۔
ایک ماہر لکھتے ہیں کہ فکری طور پر کتنے ہی پرکشش کیوں نہ ہوں، تصویراتی اہداف کا اس وقت تک کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی کامیابی کے لیے درکار فوجی، معاشی اور سفارتی ذرائع کو ایک ساتھ نہ ملا دیا جائے۔ ایک نااہل حکومت کی طرف سے اعلان کردہ NSP عزائم اور غیر حقیقت پسندانہ خیالات سے بھرے ہوئے الفاظ کا کھیل ہے۔ یہ مستقل طاقتور کے برآمدے میں رکھے ہوئے ایک ڈبے میں ایسا پودے کی حیثیت سے رہے گی جس کی نشو و نما رک چکی ہو۔ عوام کی مٹی میں جڑیں نہ ہونے کے سبب NSP پنپ نہیں سکے گی۔ دو جملوں پر مشتمل NSP سے کسی کو زیادہ خوشی ملے گی، ایک یہ کہ ریاست کا کوئی بھی عضو کسی بھی پرتشدد غیر ریاستی تنظیم کی حمایت اور مدد نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ ریاست آئین کے دیباچے اور بنیادی حقوق کے باب میں عوام سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گی اور انہیں پورا کرے گی۔ اس میں کافی زیادہ سیکیورٹی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔